اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کر لیا، اور جب ان سے نکاح کیا اس وقت حالات بہتر تھے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں گوشت اور روٹی کا انتظام کیا، ورنہ باقی ازواج مطہرات کے ساتھ جب نکاح کیا تو اس طرح کا ولیمہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کی شادی میں نکاح میں ولیمے میں گوشت اور روٹی کا انتظام کیا گیا۔ اب جب ولیمے کا انتظام ہوا، دعوت دی گئی لوگوں کو، تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں بطور تربیت کے مسلمانوں کو ایک ادب سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کے طور پر۔ اس کے شان نزول میں یہ آیت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی لوگوں کو کہ کھانے کی، تو چونکہ گھر چھوٹے ہوتے تھے تو ایک طرف پردہ لگا کر ادھر کھانا خواتین بنا رہی ہیں اور 10 آدمی آتے ہیں کھانا کھا کر جا رہے ہیں۔ اسی دوران 3 آدمی تھے جو وہاں پر بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کافی دیر گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ خود کسی کو نہیں کہتے تھے کہ اب چلے جو ٹھیک ہے، خود نہیں کہتے تھے۔ کافی دیر باتیں کرتے رہے، وہ اٹھے نہیں۔ وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ مسجد میں تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کئی دفعہ کی ہیں، بازار میں بھی کی ہیں، میدان جہاد میں بھی کی ہیں، آج ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے باتیں کریں۔ لہذا ان کو اس طرف توجہ نہیں ہوئی کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خود ہی اٹھے اور اٹھ کر باہر چلے گئے کہ میں اٹھ کر جاؤں گا تو اس کو دیکھ کر پھر یہ بھی چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے حضرت انس کو بھیجا کہ دیکھو وہ چلے گئے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو ابھی نہیں گئے، وہ تو جم کر بیٹھے اور باتیں کر رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر باہر ہی چکر لگاتے رہے، پھر حضرت انس کو بھیجا کہ دیکھو وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ تو ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے، پھر دیکھنے کے لیے بھیجا حضرت انس کو، انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ تو ابھی بھی جم کر بیٹھے۔ ان میں سے ایک آدمی کو کوئی کام پڑ گیا، وہ اٹھ کر چلا گیا، 2 پھر بھی باتیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو نبی کے گھروں میں، الا یؤذن لکم مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام کھانے کے لیے، جب تمہیں کہا جائے کھانا تیار ہے آ جاؤ کھانا کھا لو تو اس وقت تم جاؤ، غیر ناظرین نہ ہو دیکھنے والے اس کے پکنے کے، کہ وہاں پہلے ہی بیٹھ کر یا بعد میں بیٹھے ہوئے کھانا کیسے پک رہا ہے، کون پکا رہا ہے، اس بات کو مد نظر مت رکھو۔ بس تمہیں جب دعوت دی جائے نبی کے گھر میں آؤ کھانا کھاؤ، ولکن اذا دعیتم لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فادخلوا اس وقت داخل ہو جو، فإذا طعمتم فانتشروا جب تم نے کھانا کھا لیا ہے پھر منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ پھر وہاں سے۔
ولا مستانسین لحدیث، اور نہ انس لگا کر بیٹھ جاؤ کسی بات میں کہ انس مطلب پسند کر رہے ہیں باتیں کرنا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑ دیا اور باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیز ہے تکلیف دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے کہ تم اتنی دیر بیٹھے رہے ان کے گھر میں، تمہیں اس طرح مناسب نہیں تھا۔ فیستحی منکم، وہ تو حیا کر رہے ہیں تم سے، وہ کہنا اچھا نہیں سمجھ رہے کہ تمہیں کہیں کہ تم جاؤ اپنا گھروں میں، لیکن واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے حق بات کہنے سے، اللہ نے تو حق بات کہنی ہے، لہذا اللہ نے حق بات کہہ دی کہ تم جب کھانے کے لیے آؤ کھانا کھا کر فوراً چلے جاؤ، وہاں بیٹھے مت رہو۔ اگلی آیات میں پردے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے یہ معاملات تھا کہ پردہ کا حکم نہیں تھا، لہذا ازواج مطہرات سے بھی پردہ نہیں تھا، باقی عورتوں سے بھی پردہ نہیں تھا۔ گھر میں کوئی آ گیا، پرات چاہیے دے دو، دے دی، ہانڈی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے دے دی، تبرک کے طور پر چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ہانڈی میں ہم سالن بنائیں، اس طرح آنا جانا رہتا تھا گھروں میں۔ لیکن یہاں حکم پھر دے دیا پردے کا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب بھی تم سوال کرو گے ان ازواج مطہرات سے کسی سامان کے بارے میں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اب حکم یہ ہے کہ تم ان سے مانگو گے پردے کے پیچھے سے، اب تمہیں گھروں میں آنے کی اجازت نہیں، پردے میں کھڑے ہو کر تم کہو فلاں چیز چاہیے اور وہ تمہیں دے دیجیے۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ حکم جو پردے کا دیا جا رہا ہے بہت پاکیزگی والا حکم ہے، تمہارے دلوں کے لیے بھی ان عورتوں کے دلوں کے لیے، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے پردے کا جو حکم دیا جا رہا ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے پیغمبر کو، تمہیں یہ مناسب نہیں۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ مناسب ہے، جائز ہے کہ تم نکاح کرو نبی کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی۔ کسی مسلمان کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ازواج امہات، نبی کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں، لہذا ان کے منہ سے یہ لفظ نکل گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کی جب عدت گزر جائے گی میں ان سے نکاح کروں گا۔ یہ بات جب نکل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں حکم دیا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ أَبَدًا، تمہارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ تم نبی کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، وہ امت کی مائیں ہیں، لہذا تمہارا ان کے ساتھ نکاح درست ہی نہیں۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ بات ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی۔ إِن تُبْدُوا شَيْئًا، اگر تم ظاہر کرو گے کسی بات کو، زبان پر لے آتے ہو، او تخفوا، یا نہیں لاتے اندر ہی چھپاتے ہو، یاد رکھو فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس بے شک اللہ ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا، اس کو سینے کی، دلوں کے بھیدوں کی ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ پردے کا حکم ہے۔ اب یہ ہے کہ جب پردے کا حکم دیا تھا کہ گھروں میں یہ لوگ نہیں آ سکتے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں ہوتا، ان کا بھی بیان کر دیا کہ یہ اگر گھر میں آ جائیں، ازواج مطہرات کے رشتہ دار ہیں تو ان سے پردہ نہیں ہے، یہ بغیر پردے کے بھی آ سکتے ہیں۔ مثلا فرمایا لا جناح علیہن فی آبائن، نہیں ہے کوئی گناہ ان عورتوں پر ان کے باپوں کے بارے میں، اگر ان کے باپ آ جائیں، مثلا جیسے حضرت حفصہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد تھے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عائشہ رضی اللہ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق، اب یہ ان کو پردے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اندر آ سکتے ہیں۔ ولا ابنائہن، نہ ہی ان کے بیٹوں سے پردہ ہے، اگر کسی ازواج مطہرات کے بیٹے ہیں تو ان سے ان کا پردہ نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں اندر۔ ولا اخوانہن، نہ ہی ان کے بھائیوں سے پردہ ہے۔ ولا ابناء اخوانہن، ان کے بھائیوں کے بیٹوں سے، جن کو بھتیجے کہتے ہیں تو بھتیجوں سے پردہ بھی نہیں ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں سے جس کو بھانجے کہتے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ آ سکتے۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی دوسری مسلمان عورتوں سے پردہ ہے کہ وہ پردے میں بات کریں، پر عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔ ہاں ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی ان عورتوں سے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، مطلب کہ لونڈیاں جو پہلے زمانے میں تھیں گھروں میں کام کاج کرتی تھیں تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بزرگان دین نے لکھا ہے
غیر مسلم عورتیں چاہے وہ ہندو ہیں یا کوئی ہیں، ان سے پردہ ہوگا، ان سے جو ہے مسلمان عورتیں پردہ کریں گی، اپنے جسم کا حصہ بازو یا پنڈلیاں ان کے سامنے بھی نہیں کھلیں گی۔ واتقین اللہ، ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ۔ تو 3 مسئلے اس آیت میں بیان کر دیے۔ ایک تو کہ کسی کے گھر میں جاؤ، جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ فوراً وہاں سے نکل جاؤ، پھر گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرا کہ اب پردے کا حکم ہے، کوئی غیر محرم کسی غیر محرم عورت کے سامنے، مرد عورت کے سامنے آ کر بات نہیں کرے گا، پردے کے پیچھے بات کر سکتے۔ اور تیسرا جو غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے، ان کے لیے سامنے آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔